السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا کسی اور مقصد کے لیے، اور یہ دنیا میں آ کر کسی اور مقصد میں لگ گیا۔ اللہ نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن ٹھیک ہے، زندگی گزارنے کے لیے ضروریات زندگی بھی ضروری ہے کہ جو زندگی کے مسائل ہیں وہ اللہ رب العزت نے دنیا کے ساتھ جوڑ دیے ہیں، دنیا کے ساتھ وابستہ ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا، رہائش، مکان، لباس، ان چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن انسان اپنا اصلی مقصد بھول گیا۔ اصلی مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت۔ اس مقصد کو بھول کر دنیا کمانے میں لگ گیا، دنیا کے اندر اتنا گم ہو گیا کہ میرا بینک بیلنس بن جائے، میرے محلات بن جائیں، میرے پاس گاڑیاں آ جائیں، میرے پاس اچھا عہدہ آ جائے، اچھا کاروبار آ جائے۔ اور دنیا کی ہرس نے انسان کو تباہ کر دیا، اور کبھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو میں مال کما رکھا ہوں کس کے لیے؟ اولاد کے لیے، اور یہ مال مجھے بھی نفع دے گا یا نہیں؟ میرے بھائی، جب موت آتی ہے، انسان کو موت آتی ہے، مال ختم، انسان کا مال ختم، وہ دنیا میں رہ گیا۔ جو پیچھے اولاد ہے اس کے لیے، اور انسان کا کیا ہے؟ جو اس نے پہن لیا، کھا لیا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا، غریبوں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، اور مختلف جگہوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، وہ انسان کا مال ہے۔ اب جو کمایا ہے، جمع کیا ہے، وہ بینک بیلنس کی شکل میں ہے، وہ گھر مکان کی شکل میں ہے، وہ پلاٹ کی شکل میں ہے، وہ گاڑیوں کی شکل میں ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہے۔ وہ کن کے لیے ہے؟ وہ جو پیچھے اولاد چھوڑی ہے اس کے لیے۔ گھر سے چارپائی اٹھی، مال گھر میں رہ گیا۔ اب اس کی چارپائی جا رکھی ہے، اس کا جنازہ جا رکھا ہے، ساتھ کون جا رکھا ہے؟ اولاد جا رہی ہے، عزیز و اقارب، اہل و عیال، رشتہ دار، محلے دار جا رکھے ہیں۔ کہاں تک؟ قبرستان تک۔ جب اس کو قبر کے اندر اتار دیا گیا، اس کے اندر مٹی ڈال دی گئی، اولاد نے، رشتہ داروں نے، اہل محلہ نے دعائے خیر کی، اس کے لیے بخشش کی دعا کی، اولاد بھی وہاں سے واپس آ گئی۔ نہ مال ساتھ گیا، نہ اولاد ساتھ گئی، حتیٰ کہ وہ چارپائی جس کے اوپر اس کو لٹا کر لے کے گئے تھے، وہ چارپائی بھی واپس آ گئی۔ اب اس کے ساتھ قبر کے اندر کیا چیز گئی؟ اس کے اعمال۔ مال کون سے؟ وہ اچھے تھے یا برے تھے؟ وہ اس کے ساتھ قبر کے اندر گئے ہیں۔ اگر اچھے تھے مال، اس اعمال کا اس کو فائدہ ہوگا، قبر کے اندر اچھے اعمال کا اس کو فائدہ ہوگا۔ اگر برے اعمال تھے، قبر کے اندر انسان کو برے اعمال کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی، موت بر حق ہے، مرنا سب نے ہے، اور ہم اس دنیا میں کسی خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تو جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں وہ مقصد پورا کرنا چاہیے، نہ کہ ہم دنیا کمانے میں اتنا گم ہو جائیں، اتنا مگن ہو جائیں کہ ہم اپنے اللہ کو بھی بھول جائیں، اس کے فرائض کو بھی بھول جائیں، اس کے بتائے ہوئے احکامات کو بھی بھول جائیں۔ اکثر لوگوں کو دیکھا، دکانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، مسجد کے اندر جماعت ہوگی، نماز پڑھے گی، جمعہ ہو رہا ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے، ہمارے دنیا میں آنے کا وہ مقصد ہے۔ یہ جو کام ہم کرتے ہیں، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، کھانا پینا، سو جانا، بچے پیدا کر لینے۔ انسان اس مقصد کے لیے تو نہیں آیا۔ یہ تو جانور بھی کام کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، بچے بھی پیدا کرتے ہیں، اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے صبح اللہ کے بھروسے نکل جاتے ہیں، اور رات کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ تو انسان کا کام ہے اپنے مالک کو، خالق کو یاد رکھے، اس کی عبادت کرے، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے، جو اپنا اس کا اصلی گھر ہے قبر، اس کی تیاری کرے،
تاکہ اس کی جو قبر والی منزل ہے وہ آسان ہو جائے، آگے جو حشر والی منزل ہے وہ آسان ہو جائے۔ ایسے کام ہمیں کرنے چاہیے۔ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔